کمرے میں موجود سندر اور گلاب کی ملی جلی خوشبو اب میرا دم گھونٹ رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کسی ہتھوڑے کی طرح میرے کانوں پر ضرب لگا رہی تھی۔ میں سرخ جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات تلے دبی اس بیڈ پر بیٹھی تھی جو پھولوں سے مہک رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی۔ وہ شخص جو اب میرا شوہر تھا کمرے میں داخل تو ہوا تھا، لیکن اس کے قدموں کی چاپ میں وہ مانوسیت نہیں تھی جس کا میں نے تصور کیا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی کی طرف جاتا، پردے ہٹاتا اور پھر گہری سانس لے کر واپس صوفے پر بیٹھ جاتا تھا، اور اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اچانک اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی اور اس نے کسی خوف زدہ مجرم کی طرح فون اٹھایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے اس کے سینے میں کوئی ایسا راز دفن ہو جو باہر آنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ سسپینس، وہ خاموشی اور وہ اس کی بے چینی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے مگر بتا نہیں پا رہا۔ آخر کار جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ ایک گہرا پچھتاوا اور بے بسی تھی۔ میرا نام زنیرہ ہے۔ میری زندگی کسی عام لڑکی کی طرح بہت سادہ اور خوابوں سے بھرپور تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس رات کو ہر لڑکی اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رات سمجھتی ہے، وہی رات میرے لیے ایک ایسا انکشاف کی حامل ہوگی جو میری روح کو چھلنی کر دے گی۔ میری شادی خاندان کی مرضی سے ہوئی تھی۔ حیدر ایک سلجھے ہوئے اور باوقار انسان نظر آتے تھے، اس لیے میرے والدین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ لیکن نکاح کے چند گھنٹے بعد اسی کمرے کی تنہائی میں جب حیدر نے میرے سامنے بیٹھ کر سر جھکا لیا تو مجھے احساس ہوا کہ حقیقت وہ نہیں تھی جو نظر آ رہی تھی، بلکہ حقیقت وہ تھی جو وہ مجھے بتا رہا تھا۔ انہوں نے ایک طویل خاموشی کے بعد کہا، زنیرہ، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کی ضد اور ان کی گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے کی ہے، ورنہ میں یہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میرا ایک گھر ہے جسے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ایک بچی کا باپ ہوں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے تھے۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ جس شخص کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنے کے عہد کیے تھے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں اس کی زندگی کا کوئی حصہ نہیں ہوں بلکہ محض ایک مجبوری ہوں۔ وہ شادی شدہ تھا، وہ کسی اور کا تھا، اور میں تو بس ایک مہرہ تھی جو اس کے خاندانی کھیل میں استعمال ہوئی تھی۔ میرا سہاگ کا جوڑا مجھے کفن کی طرح محسوس ہونے لگا۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ حیدر کے اس انکشاف نے میری روح کو اس قدر چھلنی کر دیا تھا جیسے کسی نے چلتی ہوئی سانسوں کو اچانک سے روک دیا ہو۔ مگر میں نے اپنی وجود کی کرچیوں کو سمیٹا اور اسی سرخ جوڑے میں ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے آنے والے 15 سالوں کی بنیاد رکھ دی تھی۔ میں نے حیدر کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر نہایت سکون مگر مضبوط لہجے میں کہا تھا، حیدر، آپ نے اپنا سچ بتا کر مجھ پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ اب آپ میری ایک شرط سن لیں۔ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یا میں طلاق لے کر گھر چلی جاؤں تو میرے ماں باپ مر جائیں گے۔ اس لیے میں آپ کے گھر کی 4 دیواری میں آپ کے ماں باپ کی خدمت گزار بہو بن کر رہنا چاہوں گی۔ آپ کو مکمل آزادی ہے، آپ اس پہلی بیوی اور بچوں کے پاس بھلے جائیں۔ مجھے آپ سے کسی ازدواجی حق یا محبت کی کوئی توقع نہیں ہے۔ بس دنیا کی نظر میں آپ مجھے اپنی بیوی رہنے دیں اور میرے میکے والوں کو کبھی اس بات کی بھنک نہ لگنے دیں۔ میرے ماں باپ نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لٹا کر میری شادی کی ہے۔ میں انہیں نہیں بتا سکتی کہ ان کی بیٹی کو دھوکہ ہوا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی اور بسا ہے تو اس بات کی بھنک کسی کو نہ ہونے دیں۔ حیدر میری اس استقامت اور اتنے بڑے فیصلے کو دیکھ کر کنگ رہ گیا، اور اس نے فوراً میرا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے میرا سر نہیں جھکنے دے گا۔ اگلی صبح سے ہی میری آزمائش کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ میں صبح سویرے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، ساس سسر کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور ان کی ادویات کا وقت یاد رکھتی تھی۔ جب حیدر اکثر آفس کی میٹنگ کا بہانہ بنا کر شہر سے دور اس ماڈرن بستی میں چلا جاتا جہاں شائلہ کو ایک عالی شان اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا تھا،
شائلہ حسن و جمال میں تو اپنی مثال آپ تھی، لیکن اس کی زبان زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ میں نے اکثر فون پر اسے حیدر سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس کا لہجہ بہت سخت ہوتا تھا۔ وہ حیدر سے ہر ہفتے نئے برانڈڈ سوٹ، زیورات اور باہر کھانے کی فرمائشیں کرتی اور ذرا سی دیر ہونے پر اسے ذلیل و خوار کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ میں یہاں گھر میں حیدر کے پرانے کپڑے دھو کر پریس کرتی، ساس کے پاؤں دباتی اور سسر کے ساتھ ان کی پسندیدہ موضوعات پر گفتگو کرتی تھی تاکہ انہیں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو سکے۔ مگر رات کی تنہائی میں میرا تکیہ میرے آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرا شوہر اس وقت کسی اور کی زلفوں کا اسیر ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حیدر کی بے رخی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ کبھی کبھار گھر آتا تو بھی فون پر شائلہ سے جھگڑ رہا ہوتا یا اسے منانے کی کوششوں میں مصروف رہتا تھا۔ میرے لیے اس کے پاس صرف شکریہ کے 2 الفاظ ہوتے تھے، وہ بھی جو چوری چھپے ہی ادا کرتا تھا۔ ایک دن حالات نے ایسی پلٹی کھائی کہ سب کچھ بکھر کے رہ گیا۔ میرے سسر جو ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے، ایک دن اچانک شہر کے سب سے مہنگے شاپنگ مال میں اپنی کچھ ضروری اشیاء لینے کے لیے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے حیدر کو دیکھا جو ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے ایک عورت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جو اونچی آواز میں اسے سب کے سامنے جھڑک رہی تھی، باتیں سنا رہی تھی کہ اس نے سستا والا ہیرا کیوں پسند کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی جو حیدر کو پاپا پاپا کہہ رہی تھی۔ سسر صاحب کا دل جیسے ڈوب گیا۔ وہ وہیں ایک بینچ پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کو ایک غیر عورت کے قدموں میں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ اسے ذلیل ہوتے دیکھتے رہے اور جب حیدر رات گئے گھر لوٹا تو پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ سسر صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور بغیر کسی تمہید کے پوچھا، حیدر وہ عورت کون تھی جس کے نخرے تم مال میں اٹھا رہے تھے؟ اور وہ بچی کون تھی جو تمہیں پاپا کہہ رہی تھی؟ حیدر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے جب یہ سنا تو پھر اس نے جھوٹ کا سہارا لینا چاہا، مگر باپ کی آنکھوں میں چھلکتے کرب نے اس کی زبان کنگ کر دی تھی۔ آخر کار اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا تھا کہ وہ کئی سال پہلے شائلہ سے پسند کی شادی کر چکا تھا اور یہ بچی اسی کی ہے۔ سسر صاحب نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا تھا کہ تم نے زنیرہ جیسی ہیرا لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ میں کس منہ سے اسے بتاؤں گا کہ اس کا شوہر دھوکے باز ہے؟ حیدر نے سر جھکا کر کہا، ابا اسے سب پتا ہے۔ نکاح کی پہلی رات ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے صرف آپ کی عزت کی خاطر یہ سب اپنے اندر دفن کر لیا ہے۔ نکاح کی رات ہی میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، میں نے اسے سب بتا دیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ انہیں اپنی بہو کی عظمت کا اندازہ اب ہوا تھا۔ اگلے ہی دن سسر نے حکم دیا کہ حیدر اپنی پہلی بیوی اور بیٹی کو اسی گھر میں لے کر آئے تاکہ سب سچ سامنے آئے۔ جب شائلہ اس گھر میں آئی تو اس نے پہلے دن سے ہی طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کچن میں قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ میری ساس کو اجڑ دیہاتی گنوار کہتی اور سسر کے سامنے ہمیشہ اونچی آواز میں حیدر سے لڑتی، بدتمیزی کرتی اور اس سے جھگڑا کرتی کہ اس نے اس پرانے اور بدبودار گھر میں اسے کیوں لایا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی جھڑکیاں سنتی، اس کے کمرے کی صفائی کرتی اور اس کی چھوٹی بیٹی زویا کو اپنی بیٹی بنا کر اس کا بھی خیال رکھتی تھی، کیونکہ شائلہ کو اپنے بیوٹی پارلر کی اپائنٹمنٹ سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ حیدر اب روز اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ ایک طرف وہ عورت ہے جس کے لیے اس نے زندگی کا ہر چیز داؤ پر لگا دی تھی اور وہ اسے ذرا برابر بھی عزت نہیں دیتی تھی، اور دوسری طرف میں ہوں جس نے کبھی اس نے بیوی مانا ہی نہیں، مگر میں اس کے خاندان کی ڈھال بنی ہوئی تھی، اس کے ماں باپ کی عزت کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی اور اس کے بھی سارے فرائض بخوشی انجام دیتی تھی۔ ایک شام شائلہ نے حد پار کر دی اور حیدر کے والد کے سامنے حیدر کو تھپڑ مار کر کہا کہ میں اس گھٹن زدہ ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دو اور میرا حصہ نقد دے دو۔ حیدر کی برداشت اب جواب دے گئی تھی، کیونکہ بات اس کے ماں باپ کے سامنے اور میرے سامنے ہوئی تھی۔ اس نے اسی وقت 3 بار طلاق کے لفظ ادا کیے اور شائلہ غصے میں اپنا بیگ اٹھا کر باہر کھڑی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بیٹی زویا کو مڑ کر دیکھنا بھی اس نے گوارا نہ کیا، کیونکہ اسے اپنی نئی آزاد زندگی شروع کرنی تھی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک سکون سا آ گیا۔ حیدر میرے پیروں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔
وقت نے زخم بھر دیے، اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا اور میری اپنی بھی بیٹی پیدا ہوئی، مگر میں نے زویا اور اپنی بیٹی میں کبھی فرق نہیں کیا۔ میں ان دونوں کی ماں بنی اور حیدر اب میرا شوہر ہے جو میری خاموش قربانیوں کا قائل ہو چکا تھا۔ 15 سال بعد جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں اس رات جذبات میں آ کر گھر چھوڑ دیتی یا طلاق لے لیتی تو آج نہ یہ گھر ہوتا نہ ہی یہ سکون۔ میرے صبر نے مجھے وہ سب کچھ دیا تھا جو شاید میں لڑ جھگڑ کر کبھی حاصل نہ کر پاتی۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں رائے کا اظہار دیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ باقی خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔